السلام علیکم، پی آئی ڈی اے جی کی ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے اے جے کے ٹیوٹا کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ آزاد جموں کشمیر ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کمپلیکس نیو وزیر اعظم ہاؤس میں قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر ٹیوٹا کی ویب سائٹ کا بھی افتتاح کیا۔ افتتاح کے بعد وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے ٹیوٹا افسران اور اہلکاران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کو ڈیجیٹلائزیشن کی جانب راغب کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی نئی عمارت ٹیوٹا انتظامیہ کے حوالے کرنے کا واحد مقصد فنی تعلیم کو فروغ دینا ہے۔ وفائد شریف موجودہ حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ترجیح سادگی کا فروغ ہونا چاہیے، بدعنوانی کا خاتمہ اور بہترین احتساب کے فروغ کے لیے بروقت اور عملی اقدامات اٹھائیں، سسٹم کو مضبوط کریں گے تاکہ عوام کا اعتماد سسٹم پر قائم رہے۔ انہوں نے کہا کہ اخوت پروگرام سے 1 ارب کے قرضے سمیت خصوصی افراد کے لیے انڈورمنٹ فنڈ اور اسپیشل پروٹیکشن بل پاس کیا۔ ٹیوٹا کمپلیکس کی افتتاحی تقریب میں موسٹ سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور، وزرائے حکومت نثار انصر عبدالی، دیوان چغتائی، عامر الطاف، احمد رضا قادری، جاوید بٹ، سیکرٹریز حکومت اور دیگر نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے ٹیوٹا کی جانب سے لگائے گئے مقامی دستکاریوں کے سٹالز کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر برائے ٹیوٹا عامر الطاف نے کہا ہے کہ ہمیں روایتی روزگار کے طریقوں کے بجائے جدید روزگار کی جانب مربوط پالیسی کے ساتھ بڑھنا ہوگا۔ وزیر برائے ٹیوٹا عامر الطاف نے اے جے کے ٹیوٹا کمپلیکس کے افتتاح اور ویب سائٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیوٹا نیو کمپلیکس کا قیام جدید تعلیم کا فرنٹ فیس ہے۔ ٹیوٹا کے قیام کا بنیادی مقصد اسکل ایجوکیشن کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مضبوط نوجوانوں کے لیے روزگار کے لیے مضبوط میکانزم سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیوٹا کو خود کفیل ادارہ بنائیں گے۔ اسکل ایجوکیشن کی جانب توجہ مرکوز کرنے سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ وزیر برائے جموں کشمیر لبریشن سیل محترمہ امتیاز نسیم نے کہا ہے کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں جموں کشمیر لبریشن سیل کو مثالی ادارہ بنائیں گے تاکہ یہ ادارہ مؤثر انداز میں کام کر سکے۔ جموں و کشمیر لبریشن سیل کی طرف سے دی گئی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر لبریشن سیل کو مزید فعال اور متحرک بنانے کے لیے اسے ضرورت کے مطابق وسائل مہیا کیے جائیں گے تاکہ یہ ادارہ اپنے قیام کے اغراض و مقاصد احسن انداز میں پورے کر سکے۔ جموں و کشمیر لبریشن سیل میں فعال، متحرک اور مستند ٹیم موجود ہے۔ ہم سب نے مل کر اس ادارے کی کارکردگی میں مزید اضافہ کرنا ہے اور اسے ترقی سے ہمکنار کرنا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے آئینی، قانونی، سیاسی اور سفارتی پہلوؤں کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا جائے گا۔ تحریک آزادی کشمیر کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے سوشل میڈیا سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔ آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے 5 فروری کے دن کو کشمیریوں کے زخموں پر مرہم قرار دیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں ایک عظیم الشان سیمینار بعنوان تحریک آزادی کشمیر کے موجودہ تناظر میں یوم یکجہتی کی اہمیت سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں آزادی کے لیے برسر پیکار کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ وادی میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور بھارتی جبر کی سیاہ تاریکی کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری محترمہ میدت شہزاد نے کہا کہ کشمیریت دراصل پاکستانیت ہے اور آج بھی سید علی گیلانی مرحوم کا وہ نعرہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، مقبوضہ آزاد کشمیر میں گونجتا ہے۔ ڈاکٹر آسما شاکر خواجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کشمیریوں کی نسل کشی میں مصروف ہے جو کہ انسانیت کے خلاف جنگ ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کلیم عباسی نے کہا کہ بہادر کشمیریوں نے کبھی بھی بھارتی تسلط کو قبول نہیں کیا اور یہ ریاست کے عوام ان کی قربانیوں پاکستان کے ہی مرہون منت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ آج بھی زندہ ہے۔ سابق چیف جسٹس سید منظور حسین گیلانی نے کہا کہ کشمیریوں کا جذبہ اور ان کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ تحریک آزادی کشمیر پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر مشتاق احمد نے جامعات سمیت تعلیمی اداروں پر زور دیا کہ وہ اس تحریک کو نوجوان نسل میں منتقل کرنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ محکمہ زراعت نے مظفر آباد کے علاقے پر سچا میں راجہ سہیل خان کے فارم میں آرچرڈ مینجمنٹ کا کام مکمل کر لیا۔ شعبہ توسیع ضلع مظفر آباد کی جانب سے مظفر آباد کے نواحی علاقے پر سچا میں راجہ سہیل خان کے زرعی فارم میں پھلدار پودوں کی بیڈنگ اور گرافٹنگ کے علاوہ ان پر بیماریوں کے تدارک کے لیے اسپرے بھی کیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت وقاص عبداللہ نے کہا کہ محکمہ زمینداروں کو معاونت فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ پر سچا کے مقام پر موجود ہیں ان کے فارم پہ اس وقت، جیسے آپ تمام لوگ جانتے ہیں ذمہ داران حضرات کہ باغات کی شاخ تراشی اور نئے باغات کی داغ بیل کا کام جاری ہے،
تو باغات کی شاخ تراشی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے پودوں کی مینجمنٹ ہو جاتی ہے، ان کی گوڈی ہو جاتی ہے، جو پرانی شاخیں ہیں وہ ختم کی جاتی ہیں تاکہ ان میں سے ہوا کا بہتر گزر ہو سکے۔ اس لیے تمام ذمہ داران اور جو لوگ محکمہ زراعت سے منسلک ہیں ان سے یہ التماس ہے کہ اپنے پودوں کی شاخ تراشی بھی کریں، ان کے اوپر ونٹر آئل کا سپرے بھی کرائیں تاکہ آپ کے پودے مستقبل میں بیماریوں سے یا کیڑوں کے حملے سے محفوظ رہ سکیں۔ اس سلسلے میں محکمہ زراعت کی فنی معاونت آپ کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ آپ محکمہ کے قریبی توسیع مراکز سے رابطہ کرتے ہوئے یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سٹاف باقاعدہ تربیت کا اہتمام بھی کر رہا ہے اور ہم اس باغ کی شاخ تراشی بھی کر رہے ہیں تاکہ اس کی شاخ تراشی کے بعد اس کے پودوں کی صحت بھی اچھی ہو سکے اور اس کے آنے والے پھل میں بھی جو اس کا پھل ہو اس کی کوالٹی بھی بہتر ہو سکے۔ فارم آنر راجہ سہیل خان کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت فارمرز کی بہترین انداز میں معاونت کر رہا ہے، جس سے آزاد کشمیر کے اندر زراعت کے شعبے میں بہتری آ رہی ہے۔ راجہ سہیل خان کے زرعی فارم میں محکمہ زراعت کے تعاون سے مکئی اور گندم کو جدید تکنیک سے اگانے، پھلدار پودوں اور سبزیوں کو جدید طریقے سے اگا کر ماڈل فارم کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ سیکریٹری خوراک آزاد کشمیر چودھری محمد رقیب کی خصوصی ہدایت پر فوڈ اتھارٹی حویلی کا کہوٹہ مین بازار کا دورہ، کریانہ شاپ، سبزی فروٹ مسالہ جات کی سخت پڑتال کی۔ فوڈ اتھارٹی نے حویلی میں بازاروں کی چیکنگ کے دوران مضر صحت اور غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے پر جرمانے کی اور اشیاء خوردنوش سیل کرنے والی گاڑیوں کی بھی سخت چیکنگ کی۔ فوڈ اتھارٹی کے حکام نے کہا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والے عناصر کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر باغ مدثر فاروق کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سید عمران نقوی کی زیر صدارت پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پرائز کنٹرول کمیٹی کی طرف سے طے کردہ ریٹس پر مکمل عمل درآمد کروایا جائے گا اور مقررہ ریٹس پر کسی صورت کوئی بھی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سید عمران نقوی نے کہا ہے کہ باغ میں اشیاء کی کوالٹی، وزن اور ریٹ پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ جہلم ویلی میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر شوٹ بال میچ کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ اسپورٹس یوتھ و کلچر ضلع جہلم ویلی کے زیر اہتمام شوٹ بال میچ کلب گوہر آباد اور نوگراں کی ٹیموں کے مابین ہوا، جس میں نوگراں کی ٹیم نے ایک کے مقابلے میں 2 سیٹ سے یہ میچ جیت لیا۔ ڈپٹی کمشنر سید اشفاق گیلانی نے محکمہ اسپورٹس یوتھ و کلچر کو کھیلوں کے فروغ کے سلسلے میں مقابلہ جات کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی اور محکمے کی کاوشوں کو سراہا۔ پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔